سر ایک اور کویشچن ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے آتا ہے اور آج کل تو بہت زیادہ آ رہا ہے کہ آپ ڈیزرٹ بھی جاتے ہیں, آپ اسپورٹس بھی کرتے ہیں, آپ سافٹ ویئر ہاؤس بھی چلا رہے ہیں, آپ گھر میں بھی ٹائم دے رہے ہیں, یو آر ڈوئنگ ایوری تھنگ. بہاولپور بھی نکل جاتے ہیں, آج کل تو آم بھی کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ کس طرح آپ کام کو, اپنی فیملی کو اور اپنی جاب اور اسٹڈیز کو ساتھ لے کے چلتے ہو, ورک لائف بیلنس؟ ہاں, تو سوال یہ ہے کہ ورک لائف بیلنس کیا ہے, کیسے کرتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے. اچھا, اس کی ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں لیکن یہ ضروری بہت ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنی نا تمام خواہشات کو, ساری کامیابی کو ایک خاص چیز سے منسلک کر لیتے ہیں اور پھر اسی کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. مثلاً کہ دنیا کو لگتا ہے کہ یار پیسہ آئے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں مانتا ہوں کہ کافی مسئلے حل ہو جاتے ہیں, لیکن امیجن کریں کہ آپ کے پاس 20, 25, 30 کروڑ آیا ہے لیکن آپ کے پاس بستر سے اٹھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے, آپ سوچ بھی نہیں پا رہی, سر درد جا نہیں رہا. جو ابھی ہم نے ریسنٹلی اپنے ایک خبر سنی, جو ہمارے کچھ ہیں لوگ کچھ شدید بیمار ہیں کمپنی میں بھی, میں اب جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اٹ. میں نے وہ نیوز سننے کے بعد یہ سوچا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے خدا نہ خواستہ ایسی بیماری دے دی تو کیا فائدہ ایسی کامیابی کا, کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو یو نیڈ ٹو بی فٹ, یو نیڈ ٹو بی ہیلدی. اور بھی میں نے پچھلے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کامیابی کی بلندی تک پہنچ پاتے ہیں اور آپ کے ماں باپ بہن بھائی بھی ساتھ نہیں ہے, وہ کہیں دور, کہیں آپ کے تعلق کا لا تعلق ہوئے, پھر کیا فائدہ. ٹھیک ہے, آپ سب کے ساتھ جڑ کے تو رہو نا یار. پیسہ آپ سب کو نہیں دے سکتے لیکن آپ جڑ کے تو رہو نا سب کے ساتھ. تو بہت سارا بیلنس رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور ایمانداری کی بات یہ کہ آسان کام نہیں ہے. ابھی جب میں ڈیزرٹ گیا ہوا تھا یا جب میں کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں آپ یہ کیسے کرتے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, سافٹ ویئر ہاؤس چلانا اور جم جانا یہ میرے شوق نہیں ہے. I don't want to do this. کبھی میں کرنا بھی نہیں چاہتا تھا. لیکن میں یہ میسیج سب کو دیتا ہوں کہ وہ سوچ نکال دو کہ آپ کو جو پسند ہے وہ کرو. بھائی ایسا نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھو کہ ڈیمانڈ کس چیز کی زیادہ ہے, اس کو سیکھ لو. ٹھیک ہے, پیسے کما لو, کریئر بنا لو, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم ہیلتھ کو ضرور دیتے رہو. جب ہیلتھ سے نکلتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم آپ کریئر کے لیے پک کر لو گے تو پھر آپ کیا کرو گے کہ پھر آپ ایزی ہو جاؤ گے. تھوڑا سیلف مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ کی ٹیکنیکس کو یوز کر کے آپ کے پاس وقت بچ جائے گا, آپ وہ کرو گے. فار ایگزامپل کہ جس دن لیکچر ہوتا ہے, اب ہمارے ٹیوزڈے وینسڈے لیکچر ہوتے ہیں, اس سے پہلے والی رات میں آفس میں رہتا ہوں, صبح ارلی مارننگ اٹھتا ہوں اور 7 بجے, آج 6:45 پہ صبح میں فری ہو چکا تھا, ورک آؤٹ بھی ہو چکا تھا, میں بک بھی پڑھ چکا تھا, میں ٹوٹلی فری بیٹھا تھا. ٹھیک ہے, اور آفس کتنے بجے اسٹارٹ ہوتا ہے, 10:30 اپروکسیمیٹلی, 10 سے 10:30 بجے. تو مجھے پتہ تھا زیادہ کام ہے. تو سیلف مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا کہ آپ نے کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کی پرائرٹیز کلیئر ہیں, آپ ان سب کو لسٹ ڈاؤن کریں اور ان کو ٹائم ایلوکیٹ کریں, اور پھر دیکھیں اگر کام زیادہ ہے تو اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آدھا ٹائم وہ کام کرتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور آدھا ٹائم اسی کام کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اور بیچ میں ورک لائف بیلنس ہمارا سارا ختم ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹس کے اندر فرسٹریشن کی وجہ بھی ورک لائف بیلنس ہے. اسٹوڈنٹس کے اندر لو لرننگ کی وجہ سے بھی ورک لائف بیلنس ہے. اسٹوڈنٹ کے اندر انسرٹینٹی جو ہے, غیر یقینی صورتحال ہے, اس کی وجہ سے بھی ورک لائف بیلنس ہے. اگر آپ ورک آؤٹ نہیں کر رہے, آپ کسی بھی میڈیکل کے بندے سے بھی پوچھ لو, اگر آپ ورک آؤٹ نہیں کرتے آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے, آپ کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر پاؤ گے, آپ ٹھیک سے سوچ نہیں پاؤ گے. آپ عقل سے کام لو. جب آپ صحیح فیصلے نہیں کر پاؤ گے اور ٹھیک سے سوچ نہیں پاؤ گے تو سیکھو گے کیا؟ اور جب آپ سیکھو گے نہیں تو کامیابی کہاں سے آئے گی؟ تو بیڑا غرق تو آپ وہیں کر دیتے ہیں نا جہاں آپ اپنی ڈائٹ اور ہیلتھ کو کمپرومائز کرتے ہیں. اور زیادہ تر بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں, میں بھی ان بیوقوفوں میں شامل تھا ایک سرٹن حد تک, مجھے بعد میں سمجھ آئی جوتے کھا کھا کے, کہ یہ پہلے کر لیں, صحت بعد میں دیکھیں گے. خدا نہ خواستہ ارریورسیبل ڈیمیج ہو گیا تو ہر بندہ تو خوش قسمت نہیں ہوتا نا, جو 8-10 سال کے رگڑے کھا کے بھی سنبھل جائے گا اور پھر بھی ریکوری کر لے گا. اور ریکوری کیا ہوتا ہے, بس تھوڑا سا سمجھ لیں کہ بچاؤ ہو گیا. لیکن آج اگر آپ نے اپنی ہیلتھ کو قربان کر دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا. آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تب زندگی میں فیل کیوں ہو رہے ہوتے ہو. اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے لڑ پڑو گے, اس سے لڑ پڑو گے, جھگڑے کرو گے. اگر کہیں آپ نوکری کر رہے ہو, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کی ارد گرد والوں سے نہیں بنے گی, باس کے ساتھ نہیں بنے گی, اس کی باتیں آپ کو ٹارچر کرنا شروع ہو جاتی ہیں. کاروبار کر رہے ہو تو کلائنٹ کے ساتھ بدتمیزی کر بیٹھو گے, کلائنٹ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں آپ کی ڈائٹ اور آپ کی ہیلتھ سے شروع. ٹھیک ہے, تو لاسٹ بات کہوں, میں اپنی ڈائٹ اور اپنی ہیلتھ کو ایز اے بزنس لیتا ہوں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ساری ذمہ داریاں ایونچولی اللہ نے یہاں ڈالی ہیں میرے کندھوں پہ,
اور اس کو نبھانے کے لیے مجھے پتہ ہے جتنا بزنس ضروری ہے اتنا ہی ڈائٹ اینڈ ہیلتھ کی فٹنس ضروری ہے. مجھے کافی سارے سوال ہے, سب کا جواب ہے. تو یہ میرا بزنس ہے, ٹھیک ہے, اور اس لیے میں نے اس سیشن کے بعد پکوڑے نہیں کھانے. وہ تو آپ کا آئیڈیا ہوا نا, پکوڑے والا وہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. تو دیٹس یو نو, آپ مائنڈ سیٹ ٹھیک کریں, ورک لائف بیلنس ہو جاتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں اسٹیئرس چڑھ کے اوپر آتی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں تو آگے سے سر مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر کے چلی جاؤ, من نہ جانا. مجھے اچھا سر جا رہی ہوں. ہم نے آفس میں جم بنایا ہوا ہے, ٹیبل ٹینس رکھی ہوئی ہے, ہماری اپنی کرکٹ ٹیم ہے, ہارڈ بال کی کرکٹ ٹیم ہے, ٹینس کی کرکٹ ٹیم ہے, ابھی ہم بیڈمنٹن کی بھی جا کے جوائننگ کر رہے ہیں. تو ہم دیر وی ڈوئنگ لاٹ آف تھنگس. اس کی وجہ یہ ہے کہ فزیکل فٹنس ہے تو آپ زیادہ پروڈکٹیو ہو, بالکل, کیونکہ یور مینٹل ہیلتھ از کنیکٹیڈ ٹو یور فزیکل ہیلتھ, ٹھیک ہے. وہ بچپن میں سنتے تھے نا, صحت مند دماغ جو ہے وہ صحت مند جسم کے اندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اپنے دماغ کے سارے کور اتار کے نا اس کو دھوپ میں رکھا ہوا ہے. مطلب زندگی اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم صحت کا خیال نہیں رکھ رہے, وہ سارا جو کور تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, سیدھا دماغ پہ دھوپ لگ رہی ہے. تو جس کی وجہ سے فیصلے تو متاثر ہوں گے. بالکل بالکل.